أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف ہونے والے ہر برائی اور شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ جیسے کہ رمضان مبارک جو ہے وہ بالکل نزدیک ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کی تیاریاں بھی رمضان کی جو ہے وہ جاری ہوں گی۔ آپ لوگوں نے بہت سارے ریزولوشنس اور بہت سارے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے رمضان کے لیے، جس میں سب سے مین گول جو ہے وہ ہمارا رمضان اور قرآن کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے، کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے اس رمضان کو بہترین رمضان بنا سکتے ہیں، اپنے پچھلے رمضان سے کمپیریزن کریں، اور سب سے پہلے اپنا ایک پلانر تیار کر لیں کہ جو آپ لوگوں نے پچھلا رمضان گزارا تھا، کون کون سی ایسی کمیاں، کون کون سی ایسی پیشی رہ گئی تھی جو آپ لوگ اس رمضان میں اس کو بیسٹ طریقے سے کور اپ کر سکتے ہیں، اور نئے ٹارگیٹس لے کے آئیں تاکہ ہم اس رمضان کو اپنے پچھلے رمضان سے بہترین بنا سکیں، اور اپنا جو ہم لوگوں نے پچھلی زندگی اپنی گزاری ہے اس کو آگے مزید بہتر کر سکیں، نئے ٹارگٹس جو ہیں وہ سیٹ کر سکیں، اور ان کو اس رمضان کے اندر ایک بہترین ٹریننگ لے کے اس کو تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ ہم لوگ اس کو گین کر سکیں۔ تو اسپیکر ہمارے ساتھ ہیں، آج تھوڑا سا لیٹ ہے، تب تک انشاءاللہ وہ جوائن کرتی ہیں، اس وقت تک تھوڑی سی تلاوت قرآن میں جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ آج ہمارے ساتھ جو اسپیکر ہیں وہ عاطفہ عبد الرؤف ہیں، اور ہم ان کے ٹاپکس جو ہیں وہ ویلکمنگ رمضان اور فردر اعتکاف اور نماز تہجد اور لیلۃ القدر میں کیا ڈفرینس ہے۔ عاطفہ، اوور ٹو یو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاطفہ اسٹارٹ کریں۔
आम, रब्बिश रह ली सदरी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी आ रही है। जी आप करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 16 शुबान हो गई है। तो 14 दिन बाद या 13 दिन बाद इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। रमज़ान की अहमियत का और रमज़ान की फजीलत का अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम्स हम सबको पता है। तो लेकिन क्योंकि अब ये बहुत ही अहमियत का हामिल महीना है और बहुत ही फजीलत वाला महीना है, तो इसके लिए जो प्रिपरेशंस हैं और जो तैयारी है वो भी ख़ास होनी चाहिए, ताकि जो फजीलत, जो फ़ज़ाइल और जो इम्पोर्टेंस अल्लाह ताला ने इसकी रखी है और जो बेनिफिट्स इसके हैं, हम उनको अचीव कर सकें, हमें वो मिल सकें और हम उनसे जो हैं वो महरूम ना रह जाएं। तो जैसा कि हम लोगों का कोई भी अगर कोई इवेंट होता है, कोई शादी होती है, कोई भी किसी भी किस्म का इवेंट होता है, कोई फेयरवेल है, कोई वेलकम है, तो हम कुछ अर्सा पहले ही उसकी तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रेसिंग कैसे करनी है, लुक कैसी होनी चाहिए, हर चीज। तो बिंग ह्यूमन हम लोगों में ये आदत हो, और जिस चीज की तैयारी अच्छी की जाए, जाहिरी बात है वो करेंगे तो एंड में जो है वो मैसी क्रिएट होगा और हम कुछ भी उससे सुकून से उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह रमज़ान एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल महीना है और इसके बहुत सारे फजाइल हैं। तो इसके लिए भी हमारी तैयारी जो है वो ख़ास होनी चाहिए। तो चंद फजाइल हम देख लेते हैं रमज़ान के, हम सबको ही पता है लेकिन फिर भी क्विक जो है वो हम लोग भी इसका देख लेते हैं कि रमज़ान में जो है जहन्नुम के दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और शैतान को कैद कर दिया जाता है, और हर रात देते हैं। और इसी में एक रात है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं, जिस एक रात की यानी कि रात अगर 12 घंटे की भी आप लगा लें तो सिर्फ 12 घंटे इबादत करने का सवाब, या इससे भी कम अगर कर लें, इबादत करने का सवाब जो है वो 1000 महीने यानी कि 83 years and 4 months के जो है वो इक्वल बनता है। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितना जो है अपना करम किया है हम लोगों के ऊपर, के शॉर्टकट्स हम लोगों के लिए क्रिएट किए हैं कि थोड़े एफर्ट के साथ हम लोग एक ह्यूज रिवॉर्ड जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसी तरह रमज़ान में अल्लाह ताला रोज़ाना जन्नत को संवारते हैं, मुज़य्यन फरमाते हैं, और फिर जन्नत से खिताब करके फरमाते हैं कि मेरे जो नेक बंदे हैं इस माह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर और मुझे राज़ी कर कर तेरे पास आएंगे। इसी तरह हमने सुना, हमने ये हदीस वो अल्लाह ताला के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। लेकिन रोज बाबत अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि ये अमल चूंकि खालिस खुशबू से ज्यादा पाकीज़ा है। तो ये वो चंद चीजें हैं कि जो रमजान की फजीलत से मुतल्लिक हमें पता चलती हैं मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसका इस्तकबाल कैसा करना है, कैसे करना है, वो कौन से अमाल हैं जिन पे हमें वर्क करना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट रमज़ान से अचीव कर सकें, हम रमज़ान की जो है फ़ज़ाइल से महरूम ना रहें। सबसे पहली चीज़ जो है वो ऐड करनी है कि स्टार्ट करना है हमने तौबा और इस्तग़फ़ार से, कि हमने कसरत से जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है, अपने माइंड में अपने गुनाह, वो गलतियां जो हम करते रहे हैं, ऐसे काम जिनसे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, हमने वो जो है अपने माइंड में रिकॉल करने हैं और उनपे
नादिम और शर्मिंदा होना है ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमें माफ कर दें। क्यों जैसा कि हमें हदीस में भी मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दिन में कम से कम 100 टाइम्स जो है वो इस्तगफार करते थे, 70 to 100 टाइम्स। एक हदीस में 70 टाइम्स आता है और एक में 100 टाइम्स। तो हमें भी कसरत से तौबा करनी है, क्योंकि जो हमारे गुनाह हैं वो हमारी नेकियों के राह में हाइल हो जाते हैं। गुनाह एक रुकावट है। तो जब तक उनका बोझ और उनका जंग आपके दिल पे लगा रहेगा, तो वो जो एक फीलिंग होगी ना रमजान की, रोगबत होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, आप ज्यादा से ज्यादा अचीव करें, तो वो नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमने कोशिश करनी है, सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो है तौबा और इस्तगफार। हम अल्लाह से मगफिरत मांगेंगे, तौबा करेंगे कि हमारे तमाम पिछले गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाएं, ताकि हमें मजीद नेकियों की तौफीक मिले। इसी तरह उलमा का कौल है कि जो आ, नेक लोग होते हैं उनको उनके गुनाह जो है वो पहाड़ों की तरह बोझ लगते हैं, कि जैसे उन पे किसी ने पहाड़ रख दिया है। और फासिक जो है उनको उनके गुनाह एक मक्खी की तरह लगते हैं, कि जो नाक पे बैठी उन्होंने बस उड़ा दी, उनको मैटर ही नहीं करते उनके गुनाह। तो हमारा पहला टारगेट है कि हमने तौबा करनी है, इस्तगफार करनी है, और उस चीज हमारे अच्छा करने का काम जो है वो दुआ करनी है, कसरत से दुआ करनी है, क्योंकि दुआ ही अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस रमजान से बेहतरीन बेहतरीन फायदा करवाए, हम अपना मैक्सिमम रमजान की रखी हैं, हम उन्हें जो है वो हासिल कर सकें। इसी तरह जो है अपनी दुआओं की लिस्ट बना लेनी है, कि जो जैसे रमजान में कबूलियत के औकात जो होते हैं, सहरी से कबल और अफ्तारी से कबल, ये जो हमारे पास कबूलियत के औकात हैं उसके लिए आप प्रॉपर अपनी लिस्ट पहले से बना के रखें, दुआओं की। अपने लिए जो आप दुआ करना चाहते हैं, फिर अपने वालिदैन के लिए, फिर अपने घर वालों के लिए, अजीज़ों अकारिब के लिए, दोस्तों के लिए, जितने बीमार हैं उनके लिए, फोत हो जाने वालों के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, और अपने मुल्क के लिए, दीन को कायम रखने के लिए, खुद इस पर कायम रहने के लिए जो है वो आप लोगों ने हम लोगों ने इंशाल्लाह एक लिस्ट बना लेनी है दुआओं की, क्योंकि ये दुआओं का महीना है। उसके बाद क्योंकि जब जहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान में रोज़ों का जिक्र फरमाया है, तो वहीं दरमियान में अल्लाह ताला ने ये भी आयत आती है कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो उनसे कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ और मैं उनकी पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। तो रमज़ान अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत महीना और खूबसूरत जो एक पूरा हमारा माहौल बन जाता है, ये हमें अल्लाह ताला से करीब करने के लिए, और ताकि हम अल्लाह ताला से मज़ीद बेहतर तरीके से मांग सकें, इसलिए होता है। इसके अलावा जो है अ, हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी हमारे ऐसे काम जो हम देखते हैं कि रोजे में हमें इबादत में हाइल हो सकते हैं हमारी, और वो हम पहले कर सकते हैं, तो वो काम कर लेने हैं। जैसे ईद के लिए शॉपिंग है, या कुछ ऐसे आइटम्स जो हमने बनाने होते हैं किचन के, जो पहले बन सकते हैं, जिनसे हमारा टाइम सेव हो सकता है और हम वो टाइम जो है इबादत को दे सकते हैं। तो ऐसे काम इंशाल्लाह हम लोगों ने पहले कर लेने हैं। इसी तरह ये है कि जो चीज़ें हमें अल्लाह ताला से दूर करने वाली हैं और हम उनमें इन्वॉल्व हैं, कोई भी सिंस हैं, कोई भी ऐसे एक्ट्स ऑफ डिसोबीडियंस हैं अल्लाह ताला के, उन्हें हमने जो है वो अवॉइड करने की मुकम्मल कोशिश करनी है। अगर ऐसा कोई सोशल सर्कल है या ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो अभी से ही, अभी 13 दिन है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी कोशिश करके उनसे दूर होने की कोशिश करनी है। लिस्ट बना लेनी है कि क्योंकि ये तज़किये का भी जो है मंथ है, तो अपना तज़किया करना है इंशाल्लाह, कि अपनी लिस्ट बना लें कि ये बुराइयां मेरे अंदर हैं, एक को दो को आप टारगेट कर लें कि इंशाल्लाह इससे जो है इनसे जो है मैंने
چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا روزے کے باوجود بھی، تو اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو انشاءاللہ ہم نے جھوٹ سے اور گناہوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ تراویحاں پڑھنی ہوتی ہیں، تو آپ اگر پاسبل ہے آپ کے ارد گرد کے مساجد میں کہیں ہو رہی ہے، لیڈیز کا انتظام ہے، تو ایسی جگہ ڈھونڈیں اپنے آس پاس اگر کوئی ہے کہ جہاں پہ آپ تراویحاں پڑھنے جا سکیں، نماز ادا کرنے جا سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنا ٹارگیٹ رکھ لینے ہیں کوئی کہ اگر آپ کچھ دعائیں یاد کرنا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹا سا پورشن قرآن کا 30th کہ ہم نے جو ہے حفظ کر لینا ہے، یا یہ دعائیں ہیں جو میں یاد کرنا چاہتی تھی کافی ٹائم سے، جیسے صبح شام کے اذکار ہو گئے، جیسے کھانے پینے کی دعائیں ہو گئیں، مختلف دعائیں ہیں جو آپ لوگوں کو جو زیادہ امپورٹنس والی ہیں، آپ ان کو پہلے ٹارگیٹ پہ رکھ لیں کہ ہم لوگوں نے کرنی ہے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، کہ اگر ایک دن میں آپ سے ایک دعا ہو جاتی ہے تو آپ وہ رکھ لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کو پارٹیشن کر کے کرنی ہے دعا یاد، تو اس کا پارٹس کر کے رکھ لیں کہ 3 دن میں نے ایک دعا کرنی ہے، لیکن یہ پورا شیڈیول، یہ پوری لسٹ آپ پہلے بنا لیں تاکہ رمضان میں آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس دن یہ کرنا ہے، تو آسانی ہو جائے گی۔ نیکسٹ چیز جو ہے ابھی جو کرنے کی ہے، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت کے اجر کے لیے اپنی آپ کو جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے، اپنے انٹینشنس کو پیوریفائی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کام جس کام میں بھی ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ اس کو بے فائدہ کر دیتی ہے، وہ اس میں سے جو ہے اس کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح سب سے اہم چیز کہ اپنی نمازوں پر فوکس کرنا ہے، اپنی نماز کو اپنی روٹین کا سب سے اہم اور سب سے پرائیورٹائز کر دینا ہے، سب سے اہم حصہ بنا دینا ہے، کہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی نماز جو ہے وہ فوت نہ ہو، کوئی نماز جو ہے وہ چھوٹے نہ، کوشش کرنی ہے تھوڑی بہت نوافل ایڈ کرنے کی کوشش کر لیں، دو دو کر کے، زیادہ نہیں، جیسے فجر کے بعد، سن رائز کے 10 منٹس بعد، عشاء کی نماز کی تحیت، سب برڈنائز نہیں کرنا خود کو کہ یہ آپ کو نہیں جو ہے وہ بوجھ ہی لگنے لگ جائیں، تھوڑا دیر پیدا کرنی ہے، اور چیزوں کی فضیلت کے بارے میں دیکھنا ہے کہ جب obviously آپ کو کسی چیز کی ہاں اس کی فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ جو دن میں دن کے اول حصے میں اللہ تعالیٰ کے ٹائم نکالتا ہے، 4 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دن کے آخری حصے تک اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو تحیت الوضو ہے اس کی آتی ہے کہ جس نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے وضو کے بعد 2 رکعتیں ادا کی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر صرف، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ شہر المساوات ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھنا ہے کہ اگر کہیں ایسی ڈرائیو چل رہی ہے، کہیں راشن ڈرائیو یا اس طرح کچھ، یا آپ کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے کسی اپنے رشتے داروں کا یا نیبرز کا کہ جن کو فائنینشیل کوئی نیڈز ہیں، جن کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، اگر اس طرح چل رہا ہے کہیں پہ تو اس میں انوالو ہونے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ تو اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ
نیکسٹ تھنگ از کہ اہم اوقات کا، اہم جو ٹائم ہے ان کا دھیان رکھنا ہے، کہ جیسے ایک وقت ہے ہم لوگوں کا فجر کی نماز سے جو ہے 15 منٹ پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے، لاسٹ تھرڈ آف نائٹ، جس میں اللہ تعالیٰ سب سے نیچے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں، اس میں آپ کثرت سے دعائیں کریں۔ اسی طرح افطار کا جو وقت ہے، روزہ کھلنے سے پہلے کا وقت، اس میں جو ہے وہ کثرت سے دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے پلاننگ کرنی ہے، رمضان کیونکہ بہت بہت زیادہ اہم مہینہ ہے ہم لوگوں کے لیے، تو اپنی انشاءاللہ پلاننگ کرنی ہے کہ آپ نے پرائیورٹیز کیا رکھنی ہے دین کے لحاظ سے۔ ہمیشہ ہماری پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے، تو کون سی چیزیں سیکھنی ہیں، اور اسی طرح اپنی صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے جو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو تقوی بیسیکلی کیا ہے؟ تقوی کانشیسنیس آف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ کانشیس رہنا، آپ کو پتا ہو ہر وقت کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں۔ تو روزے کا مقصد یہی ہے۔ اور اگر ہم لوجیکلی اس کو دیکھیں کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا، آپ اکیلے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اوائڈ کے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ تو آپ لوگوں کو پتا، ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، صرف اس لیے ہم چاہیں تو کچھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کسی کو پتا تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، تو ہم مسلسل اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے ہی ہم نے کوئی فار ایگزامپل کوئی کورس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے، کسی چیز میں جانا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو یہ روزے بھی ہمیں تقویٰ سکھانے کا، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس سکھانے کی ایک ٹریننگ ہے، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک جائز، ایک حلال چیز، کھانا پینا ایک حلال چیز ہے، ہماری باڈی کی نیڈ ہے، اگر ہم وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں چھوڑ دیں جو جائز نہیں ہیں، اور جبکہ وہ ہمارے حق میں بھی بری ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم لوگوں کو، ہم اس طریقے سے جو ہے وہ رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہم اپنی لسٹ میں ایڈ کریں، ایک پراپر اپنا ہم پلانر بنائیں مل بھی جاتا ہے، اویلیبل بھی ہوتا ہے، نیٹ سرچ کریں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں گروپ میں جو ہے وہ سرچ کر کے بھیجوں۔ تو اپنا ایک پراپر پلانر اپنی اپنی روٹین کے لحاظ سے، اپنے حساب سے، کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے پلانر اوبیسلی اس کی روٹین ڈفرینٹ ہے، اگر کوئی ہاؤس وائف ہے تو اس کی روٹین ڈفرینٹ ہے، تو اپنے آپ کو اوور برڈنائز بھی نہیں کرنا، لیکن اپنے آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ فلیکسیبل بھی نہیں کر دینا کہ آپ کچھ بھی نہ کر پائیں۔ بہت زیادہ اہم مہینہ ہے، اور بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ کہیں ہم لوگ اس کہیں ہم غافل ہی نہ رہ جائیں، اور اتنا اہم اور اتنی آ، جو فضیلت والا ٹائم ہم سے گزر جائے۔ کیونکہ ایک حدیث ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ خوف دیتی ہے اس بات سے کہ ہمارا رمضان ہم سے ویسٹ ہو جائے، کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جو دعا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کی، اس کے جواب میں آمین فرمایا۔ تو سب سے بہترین فرشتہ اور سب سے بہترین انسان جو ہے وہ اگر کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ جو شخص رمضان کو پانے کے باوجود اس میں اپنا آؤٹ پٹ نہ دے پایا میکسیمم، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اچیو نہ کر پایا اور معافی حاصل نہ کر سکا، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنا پورا دن
پوری 100% کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کہیں اس بد دعا کا جو ہے وہ مصداق نہ بن جائیں۔ اور نیکسٹ پھر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بریکنگ دا فاسٹ ہے کہ افطار سے متعلق۔ تو افطار سے متعلق جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، افطار میں جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کا روزہ زیادہ ٹائم کا ہو یا اس طرح کی کوئی بھی مینٹیلٹی اسلام میں نہیں ہے۔ جیسے ہی مغرب ہو تو ہے اس کے ساتھ ہی افطار کر لینی چاہیے۔ روزے میں جلدی کرنا ایک مصنون عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی افطار کرتے۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ہی ایک حدیث نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کس چیز سے کرنی چاہیے۔ تو جو پریفریبل ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریفر کرتے تھے، سب سے پہلے تازہ کھجوریں۔ اگر تازہ کھجوریں اویلیبل نہ ہوں تو خشک کھجوریں، اور اگر وہ بھی اویلیبل نہ ہوں تو تازہ پانی سے روزہ کھولنا۔ لیکن یہ آپ کی اس پر ہے کہ جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، لیکن اگر آپ کے پاس تینوں چیزیں اویلیبل ہیں تو سنت کو فالو کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے تازہ کھجوروں کو ترجیح دیں۔ اگر نہیں کوئی چیز ان میں سے اویلیبل تو جو بھی چیز آپ کے پاس ہے آپ اس سے روزہ کھول لیں۔ اس کے علاوہ افطاری کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو اپنے آپ کو کوشش کریں، جو ہاؤس وائفز ہیں جنہوں نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے تمام کام جو ہے افطاری سے کم 15-20 منٹ پہلے کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے یا جس طرح بھی ہے وہ ٹائم دعاؤں کے لیے رکھیں، کیونکہ ہم اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ پریشانیاں، تکالیف اور ٹینشنز ہر انسان کی زندگی میں ہیں اور زندگی کے ساتھ ہی ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ایک ایسا موقع آ رہا ہے کہ آپ ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، قبولیت کا ایک موقع آپ کو مل رہا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ سے ضائع نہ ہو۔ اپنے تمام کام جو ہیں وہ کم سے کم 10-15 منٹ پہلے نپٹا لیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کثرت سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کو افطار کروا سکتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ افطار کروائیں۔ لوگوں تو کسی کی غمگساری کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ ہے جہاں پہ افطار ہوتی ہے، آپ اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ لازمی کریں۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں کچھ مسنون روزہ کھولنے کی، روزہ افطار کرنے کی، جیسے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، لگیں تر ہو گئیں، بھوک چلی گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ضرور ملے گا۔ انشاءاللہ یہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی گروپ میں۔ اور اسی طرح روزہ دار کو کیا دعائیں دینی ہیں، جس کے پاس آپ افطار کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بھی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ تو یہ دعائیں انشاءاللہ جو ہیں دونوں گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دی جائیں گی۔ اور ایک اور اہم چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جیسے ہم لوگوں کے ہاں ٹرینڈ ہے روزہ افطار کرنے کا کہ پکوڑے، سموسے، اس ٹائپ کی ہیوی چیزیں اور بہت ہی شوگر والے لکوڈز اور مشروب ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ روزہ جہاں اس کے روحانی اتنے بینیفٹس ہیں، اسپریچول اتنے بینیفٹس ہیں، اسی طرح روزے کے آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی اپنی ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے، اپنے اس کلچر کی وجہ سے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم ان ہیلتھ بینیفٹس کو جو ہے وہ اچیو ہی نہیں کر پاتے۔ روزہ بجائے کہ ہمیں اس کے ہیلتھ بینیفٹس ملیں، ہمارا الٹا نقصان ہو جاتا ہے کہ اتنی آئلی اور اس طرح کی چیزیں کھا کے ہم اپنی صحت کو جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے
کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لائٹ فوڈ لیں، ہیلدی فوڈ لیں، تاکہ آپ کی جو ہے وہ صحت بہتر رہے. اوور ایٹنگ اوائڈ کریں تاکہ آپ عبادت میں بہترین اپنا آؤٹ پٹ دے سکیں. اینڈ دا لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ تراویح، تہجد یا قیام اللیل کا ہے. تو تراویح، تہجد، قیام اللیل ایک ہی چیز کے آلٹرنیٹیو نیمز ہیں. صرف اگر آپ کے بعد ادا کر لیتے ہیں تو آپ اس کو تراویح بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اگر آپ تھوڑا سا سو کے اٹھ کے اور پھر نوافل ادا کر لیتے ہیں تو وہ تہجد ہے. تو لیکن جس طرح ماشاء اللہ سے ہمارے ہاں یہ نظام ہے کہ مساجد میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویح ہوتی ہے، تو آپ تراویح بھی ضرور پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وطر آپ ساتھ نہ ادا کریں. وطر جو ہے آپ جیسے ہی سحری سے کچھ ٹائم پہلے، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے جتنے نوافل آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہوں، 2 نفل بے شک پڑھ لیں. تو اس ٹائم پہ، کیونکہ لاسٹ تھرڈ آف نائٹ میں اللہ تعالیٰ سب سے نیچے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں مجھ سے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. تو اس ٹائم پہ آپ ایٹ لیسٹ 2 نوافل ادا کر کے اور وطر پڑھ لیں. اور قیام اللیل سے متعلق جو جیسے ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے رمضان کے روزے رہے اور ہے رات کا قیام کیا تو گناہوں سے بالکل پاک کر دیا جاتا ہے. اسی طرح قیام اللیل کرنے والوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف بھی بیان کیا ہے کہ عباد الرحمان کا ہے، رحمان کے بندے ہیں جن کی راتیں جو ہیں اپنے رب کے ہاں قیام و سجود میں گزرتی ہیں. اور اسی طرح ہے کہ رمضان میں کیونکہ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ پراپر ماحول بن جاتا ہے اس کا، لیکن یہ ایک ٹریننگ ہے. صرف کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہ جو ہے قیام والا جو ہے قیام اللیل والا روٹین ہماری زندگیوں میں شامل رہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی اپنی صفت بتائی ہے. اور جو اسپیشل اللہ تعالیٰ کے ہاں قریبی بندے ہیں ان کی صفت ہے کہ وہ اپنے بستر چھوڑ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. آم، اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں ان چیزوں سے متعلق تو اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کا کسی کا کوئی کوشچن ہو تو اور کائنڈلی چیٹ باکس میں ڈراپ کر دیں اور ان کا آنسر دے دیں. چیز میں جو ہے وہ بتانا چاہوں گی تو یہ کہ 8 برابر نہیں ہوتے. کتنی پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے. نفل عبادت ہے. آپ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اپنی جو آپ کی صحت ہے، جو آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ اس کے حساب سے کریں اور کوشش کریں، کیونکہ نفل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ سے پڑھے جاتے ہیں، آپ پڑھیں. انشاءاللہ کسی کانفلکٹس کا شکار نہیں ہونا. عبادت کا ٹائم ہے تو اپنا میکسیمم 100% دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہترین کی امید رکھنی ہے. اور دعائیں اسپیشلی لاسٹ میں پھر ایمفیسائز کروں گی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی، وہ نیت رکھنے کی، وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے دیں کہ جن سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان گزرے اور ہم اس کا مقصد حاصل کر لیں، ہم آپ کی رضا حاصل کر لیں اور یہ رمضان ہم محروموں میں سے شامل نہ ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ. آپ کا سسٹر زینب شاید کوشچن کر رہی ہیں کہ 15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے. تو جی یہ بات ٹھیک ہے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 15 شعبان کے بعد جو ہے وہ روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے جسم کو ریسٹ دیتے تھے اور رمضان کی جو ہے وہ تیاری کرتے تھے، اپنی باڈی کو بیسٹ طریقے سے پریپیئر کرتے تھے کہ وہ رمضان میں بیسٹ طریقے سے اپنی عبادت کر سکیں، اور جو باقی رمضان کے برکتیں ہیں اور باقی جو کام کرنے کے ہیں وہ رمضان بہترین طریقے سے کر سکیں۔ آئی ہوپ کسی کو کوئی اور کوشچن ہوگا تو انشاءاللہ وہ گروپ میں پوچھ لیں، ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔